بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 323، سورۃ النساء، آیت نمبر 152 الی آخرہ۔ یہ سورت کے تیسرے حصے کا دوسرا باب ہے جو یہودیوں کی خباثتوں کے بیان میں اور ان کی برائیوں کے بیان میں ہے۔ اس میں یہود کی جو خرابیاں اور ان کی جو قباحتیں اور خباثتوں کا ذکر ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک وہ قسم کی جو محض خباثت اور برائی ہی کے طور پر اس کو بیان کیا کہ ان کے اندر ایک برائی ہے، اور دوسری وہ قسم کی ایسی برائیاں، ایسے جرائم جو کہ طیبات کے حرام ہونے کا ذریعہ اور سبب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کی وجہ سے ان پر اپنی پاکیزہ اور اچھی خوراکیں حرام کر دی۔ ساتھ ساتھ اس حصے کے اندر ان کا ایک سوال ہے، اور وہ سوال ہٹ درمی اور ضد پر بنا ہے کہ آخری رسول پر اکٹھی کتاب کیوں نہیں آئی، اس لیے ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ دو طرح کے، ایک الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے۔ تحقیقی جواب جو ہے وہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، آیت نمبر 163 کے اندر ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ الزامی جواب ہے۔ الزامی جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ان کی خرابیوں کا ذکر ہے، ان کی برائیوں کا ذکر ہے، کہ جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر، تو اس سے کہا جائے کہ تو اس طرح کا سوال کرتا ہے، تو اپنے اندر نہیں دیکھتا، تیرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے اور فلاں کمی ہے، تو اس کی خرابیاں اور کمیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی اس ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، اور تو کرتا ہے ایسے سوالات۔ اور پھر اسی حصے کے آخر میں اہل کتاب کے لیے ایک بشارت ذکر کی ہے، تو یہ اس باب کا حاصل ہے۔ یسألک سے سوال ہے، اور سوال یہود کا یہ ہے کہ ہم آپ پر کتاب اکٹھی کیوں نہیں اتری ہے، مجموعہ اکٹھی کتاب آنی چاہیے۔ یہ سوال ان کا گویا کہ ضد اور ہٹ درمی پر بنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جتنے گزرے ہیں تو ان پر کتابیں تو وہی اکٹھی نہیں آئی، بلکہ وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی رہی ہے تو ہر نبی کے اوپر حسب ضرورت وہی آتی رہی ہے۔ حال البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اکٹھی ملی ہے۔ تو نبی کے لیے یہ ہونا، کسی کے نبی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پر اکٹھی طور پر وہی اترے۔ یسألک پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب، یعنی درخواست کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کہ آپ ان کے اوپر ایک اکٹھی کتاب آسمانوں سے لے آئیں۔ اگر اس طرح کا یہ سوال کرتے ہیں اے پیغمبر اور آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں تو فصبر، صبر کیجئے، جزا محذوف ہے، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ ان سے لے گا۔ اور صبر اس لیے کریں کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بڑی سوالات کیے ہیں اور بری باتیں اور سخت باتیں پوچھی ہیں۔ فقالو سے یہ فا تفسیریہ ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بڑے بڑے سوالات کیے ہیں وہ کیا ہے؟ تو فقالو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتاً،
کہ ہم کو دکھا اللہ کھلم کھلا، بس ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فاخذتہم الصاعقہ، یہ چونکہ ایک بے ادبی اور گستاخی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اس بجلی نے ان کو پکڑ لیا، یا الصاعقہ موت نے۔ فاخذتہم الصاعقہ، ان پر موت آ پڑی، بسبب بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم ان کا وہ شرک تھا، اور ظلم سے مراد یہاں پر ان کا وہ ہٹ درم اور عنادی سوال تھا کہ بطور ضد سوال کرتے تھے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یہاں ثم تاخیر کے لیے نہیں ہے، یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ پہلے ان کو بجلی نے پکڑا اور پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، حالانکہ یہ واقعات میں ایسی ترتیب نہیں ہے، بلکہ ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے۔ معنی پھر یہ بات بھی سن لو کہ ان کی مزید خرابی یہ ہے کہ اتخذوا العجل، انہوں نے دلائل توحید پر دلائل آ جانے کے باوجود بھی بچھڑے کو معبود بنایا۔ یہ تو ایسے خبیث ہیں اور ایسے گندے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ثم اتخذوا العجل، پھر پکڑا انہوں نے بچھڑے کو معبود، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آ جانے کے بعد، فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان سے یہ گناہ بھی معاف کر دیا، بچھڑے کو جو شرک کیا تھا اور اس شرک کو بھی ہم نے ان کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کھلی دلیل اور غلبہ دیا تھا۔ سلطان مبینہ سے یہاں پر روب مراد ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روب دیا تھا، اور واضح معجزہ اور واضح دلائل۔ لیکن ایک عظیم روب اور واضح دلائل کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان نہ لائے، اور مطلب یہ کہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو آپ پر اگر سوال کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں تو فصبر، صبر کیجیے۔ ورفعنا فوقہم الطور، مزید خرابیاں کہ ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھائے رکھا ان کے میثاق لینے کے لیے، تاکہ یہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے اور اللہ سے وعدہ کرے۔ ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوہ طور کو بھی میثاقہم، بس سبب ان سے وعدہ لینے کے کہ تورات پر عمل کرو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، یعنی باب القریہ، سجدن، سجدے کی حالت میں، یعنی جھکنے والے ہو۔ تو وہاں بھی انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی کی۔ وقلنا لہم، اور اسی طرح ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ لا تعدوا فی السبت، کہ ہفتہ کے دن میں زیادتی نہ کرنا، یعنی اس کی تعظیم میں۔ لا تعدوا فی السبت معنی فی تعظیم السبت، ہفتہ کے دن میں تجاوز یا اس میں ہیلہ بازی، مچھیوں کے پکڑنے میں نہ کرنا، تو اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا اور اس میں ہیلے شروع کر دیے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکے وعدے لیے، غلیظ معنی وعدہ مضبوط، تو ان وعدوں کے اوپر بھی یہ نہ اترے۔ تو یہ آپ پر سوال کرتے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کچھ سوالات نہیں کیے، اور ان کے اندر کتنی ہیں خرابیاں ہیں۔ یہ بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ایسے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کر، صبر کیجیے۔ یہ گویا کہ وہ خباثتیں ہیں جو محض ایک قبیح ہے اور برائی ہے۔ فبما نقضہم سے اب ان خباثات یا ان قبائح کا بیان ہے جو کہ ان کے لیے طیبات کے حرام ہونے کا ذریعہ اور سبب بنی۔ تو فبما نقضہم میں یہ جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، لعناہم، یا بعد میں ہے حرمنا علیہم طیبات، تو بسبب ان کے وعدوں کا توڑ دینے کے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے ان کے توڑ دینے کی وجہ سے، اور آیات اللہ پر کفر کی وجہ سے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، اور حرمنا علیہم طیبات، وہ پاکیزہ خوراکیں ان کے اوپر ہم نے بند کر دی ہے۔ تو فبما نقضہم متعلق لعننا اور حرمنا کے ساتھ، یہاں نقضہم میثاقہم، جو ان نے وعدوں کو توڑا، تو تمام وعدے مراد ہے،
تمام وعدوں کے توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات پر انکار اور کفر کی وجہ سے، اور انبیاء کا قتل کرنا بغیر جرم شرعی کے، بغیر ناحق، وقولہم، اور ان کے یہ بکواس اور یہ باتیں کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے، یا ہمارے دل جو ہے وہ علم سے بھر چکے ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ بلکہ اصل بات یعنی ان کے دل علم سے بھرے نہیں ہے، یا یہ بات ان کی کہ ہمارے دل سمجھتے نہیں ہیں، پردے میں ہے، بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے تو مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفریات کی وجہ سے، ان کے کئی قسم کے کفریات ہیں، اور اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑی سی مقدار میں، بس کچھ باتیں ہیں اللہ خالق ہے مالک ہے، کچھ مختصر سا ایمان ہے ان کا، اسلام کی کچھ باتوں پر ایمان ہے۔ یا الا ایماناً قلیلاً موصوف محذوف ہے، یا الا زماناً قلیلاً، کسی زمانے میں کسی وقت کہہ دیتے ہیں نبی پر ایمان لے آتے ہیں، یا الا قلیلاً منہم، ان میں سے کم لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔